بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا کورس QC7 سورۃ الاعراف آیات نمبر 105 سے 130 ہمارا آج کا سبق ہے۔ اگر کوئی مجھے کلیریفائی کر دے کہ میری آواز و تصویر پہنچ رہی ہے آپ سب کے پاس؟ جی سر پہنچ رہے ہیں۔ جی سر۔ الحمدللہ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے سورۃ الاعراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، ایکچولی قرآن کو جو مین موضوع ہے، جو مین سبجیکٹ ہے، وہ ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، یعنی یہ ہدایت ہے۔ تو اس نظریے سے ہم قرآن کا مطالعہ کریں کہ اس میں سے ہم نے ہدایت دینی ہے۔ تو ہدایت کے متعلق جو ہمیں طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر آتے ہیں اور قوم کو ایک ہدایت دیتے ہیں، ایک اسپیشل ہدایت ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اللہ کی ہی مانیں اور اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے مختلف قوموں، مختلف پیغمبروں کے قصے یا ان کے ساتھ جو پیش آیا وہ ہم نے پچھلے چند اسباق میں کور کیے۔ اس میں لوط علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ تھا، صالح کا، ہود علیہ السلام کا، تو شعیب علیہ السلام کا ریسنٹلی ہم نے پڑھا۔ تو ان تمام میں ہمیں ایک ہی پیٹرن مل رہا ہے، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ لوگوں کی جو ایلیٹ تھی، سرداروں نے اس کو اپوز کیا، کمزور اور غریب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، حق اور باطل کلیریفائی ہوئے، باطل آخر میں ہار جاتا ہے، حق کی جیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور جو باطل ہوتا ہے اس پر پچھلی قوموں پہ دیکھا گیا کہ ان پہ کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہے، اور یہ قصہ اس سے پہلے کئی صورتوں میں، اس سے پہلے بھی اور بعد میں آئے گا۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا، سورہ شعراء میں بھی آئے گا۔ تو اس قصے کا، جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اس کا ڈائریکٹ لنک ہماری امت کے ساتھ ہے، کہ باقی قصے جو تھے وہ سب نصیحت کے لیے ہیں، وہ بڑے سمرائز ورژن میں بتائے گئے، لیکن بنی اسرائیل کا قصہ بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور ان کا جو رسپانس تھا وہ بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے لیے جب یہ ہدایت آئی ہے قرآن، اور ایک رسول ہمارے پاس بھی آیا، تو اس کے بعد ہم اب کس حد تک ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آئیے آج کی آیات شروع کرتے ہیں۔ آیات آج سے 105 سے ہے، تو لیٹ سٹارٹ وتھ 105۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. صدق اللہ العظیم. اس سلائڈ پر جو مین اشارے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پہلا ہے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو وہ طور سے لے کر آئے، یعنی ان میں کیا تھا، عصا پھینکیں تو اسلحہ بن جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ اگر بغل میں ڈالیں تو وہ روشن چمکدار نکل آتا ہے. اور یہاں پر فرعون کے جادوگر جو ان کی مین طاقت تھی اس سے مقابلہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا پہلے بیسک ترجمہ کرتے ہیں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق. اب یہ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں. پچھلی آیت اس سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے فرعون، بے شک میں ہوں رب العالمین کا پیغمبر ہوں. تو اس کی کنٹینیوشن آیت ہے کہ جس طرح میں ایک پیغمبر ہوں، رسول ہوں جو اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اسی طرح سے حقیقن، یعنی میں بھی، انی پر یہ معطوف ہے حقیقن، اور حقیقن سے مراد یہاں پر ہے کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ میں حق کی بات کر رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں، اور مجھ پر یہ واجب ہے کہ میں اور کوئی بات نہ کروں، اللہ اقولا، نہ کوئی ایسی بات کو اللہ پر مگر وہ جو حق اور سچ ہو، کہ جو بات میں لایا ہوں وہ سچ اور حق ہے. قد جئتکم ببینات من ربکم، میں لے کر آیا ہوں، یقیناً تمہارے پاس آیا ہوں ایک نشانی، واضح نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معیہ، تو بس اے فرعون بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کو، قوم کو میرے ساتھ روانہ کر دے. قال، جواب میں فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو لے کر آیا ہے کوئی نشانی جس طرح تو کلیم کرتا ہے، فاتی بہا، تو بس اس کو لا کر دکھا، لے آ میرے سامنے. آتی بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، یعنی اگر تو سچ کوئی ایسی نشانی لے کر آیا ہے تو دکھا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو القا، پس ڈال دیا انہوں نے اپنا عصا، یعنی سامنے زمین پر پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو یک فوراً اچانک وہ بن گیا ایک اژدہا، ایسا اژدہا جو بالکل واضح، مبین اور حق تھا، جو نظر آ رہا تھا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے جب نکالا یا کھینچا اپنا ہاتھ، یعنی اپنے بغل میں یا ڈال کر واپس نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ کیسے بن گیا، وہ بن گیا ایک سفید چمکدار ہاتھ، یعنی جو کہ نیچرل نہیں تھا، دیکھنے والوں کے لیے، للناظرین. یہ سب جب دیکھا تو فرعون کے ساتھ اس کے سردار بھی تھے. قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، اور علیم یعنی ایسا جادوگر ہے جو کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا. اور یہ کیا چاہتا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری زمین میں سے. تو اس پر فماذا تعمرون، فرعون موسٹ لائکلی جواب میں کہتا ہے اگر ایسا ہے تو تمہاری کیا خیال ہے، کیا
تم کیا حکم صادر کرتے ہو، تم کیا چاہتے ہو، تمہارا کیا صلاح مشورہ ہے کہ کیا جائے؟ تو قالو، سردار بولے، ارجح و اخاہ، تو مہلت دیجیے اس کو اور اس کے بھائی کو، یعنی ابھی رک جائیں، کوئی فیصلہ نہ کریں۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور بھیج دیں مختلف شہروں کی طرف ایسے لوگوں کو جو جمع اکٹھے کر کے، جو کہ اکٹھے کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، اور وہ لے کر آئیں آپ کے پاس ہر ایسا جو بڑا ساحر ہے، جو جادوگر ہے، اس کے مقابلے میں اس کو لے آئیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، تو ایسا ہی ہوا کہ آگے جادوگر فرعون کے پاس۔ اب جب آئے اکٹھے ہو کر تو انہوں نے کہا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ظاہری بات جادوگروں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا اجر چاہیے، ریوارڈ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے اس جادوگر پہ، یعنی جو یہ جادو لے کر آیا ہے، تو ہمارے لیے ایک اجر ہونا چاہیے، ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہونا چاہیے، جو اگلی آیت میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ اس کا بیسک ترجمہ ہے۔ آئیے الفاظ کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ جو جس پر غور و فکر کرنے والا لفظ ہے وہ حقیقن، حق یحق، بیسک فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ ثابت ہو جانا، واجب ہو جانا، حق، ایسا حق جو کہ ثابت اور واجب ہو جائے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح انی رسول، اس سے پچھلی آیت میں تھا، اسی طرح سے میں یہ اس حق کو ثابت کرتا ہوا، یعنی اس پر قائم ہوتے ہوا یہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو حقیقن، اور یہ کیسے بنا؟ یہ فعیل کے وزن پہ حقیق بنا، اور واجب لازم ہونا حق کا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نئے الفاظ میں جئتکم ببینہ، بینہ بھی کلیئر ہے، بانا سے بین اور بینتن، ارسل کنت جئتا بآیۃ فأتی، لے آ، آتی، یہ آپ کو یاد ہے نا، اتا یاتی، اتا یاتی سے ایتی تھا تو آتی، تو یہ دیا نہیں بلکہ عطا ہے، عطا ہے ایتی، آتی نہیں ہے، ایتی ہے۔ تو فاتی، تو لے آ بہا، اس کو۔ القا، القا یلقی، القا اس نے ڈالا، یہ افعال کے پیٹرن پر ہے۔ القا یہ بھی پہلے آ چکا ہے کئی دفعہ میرا خیال ہے۔ القا یلقی، اس نے ڈالا، اس نے اس کو پھینکا، رکھا۔ القا یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کال بھی القا کیا جا سکتا ہے۔ عصا لاٹھی، اور عصا جو ہے یہ مؤنث سے استعمال ہوتا ہے۔ ثعبان، ثعبان کہتے ہیں بہت بڑا سانپ یا اژدہا۔ بات جہاں پر ہے ثعبان یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور یہ اسم بلاغہ ہے، یعنی بلاغت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس پیٹرن پر جو الفاظ آتے ہیں وہ ان کے اندر یعنی مبالغہ ہوتا ہے، تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ ثعبان، ثعبان بن نزع، اس نے کھینچا یا اس نے نکالا، نزع کھینچنا، نکالنا۔ بیضاء سفید، اس طرح سے بنا، اصل میں فعل تو اس کا ہے بعد یبید، اس سے اس میں تفضیل مؤنث کا ہے بیضاء، یعنی تو معنی اس کا یہ ہے صرف سفید نہیں بلکہ چمکدار قسم کا سفید۔ تو افعلو، ابیدو، اور بیدن اس کی جمع ہے، اس کا مذکر ابیدو ہے، ابیدن نہیں ابیدو، تو بیضاء واحد مونث، اس میں تفضیل۔ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ ملأ، سردار گزر چکا۔ ساحرن، جادوگر، ساحر سحر کرنے والا۔ دوبارہ ذرا دکھا دیں، کون سا والا؟ اسم تفضیل مؤنث ہے، جی بیضاء۔ جی جی، بیضاء مؤنث ہے، کدھر گئی؟
بیداء اسم تفصیل واحد مؤنث. ابیدو اس کی جمع بیدن بھی ہوتی. ابیدو یعنی افعلو کا پیٹرن پر یہ مؤنث ہے. بیداء اسم تفضیل. تو سفید، لیکن کیسا سفید؟ چمکدار، چمکتا ہوا سفید. یریدو یہ بھی کلیئر ہے. یخرجکم اخرج یخرجو. تعمرون امرا یامرو. ارجہ اس لفظ کو بھی دیکھ لیں، اصل میں یہ ہے ارجہ ہو. یہ جو لفظ ہے ارجا یرجی مہلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارجا یرجی اس نے مؤخر کیا، مہلت دی. تو یہاں پر ارجہ استعمال ہوا ہے ایز امر. تو یہ دیکھیں ارجہ، تو کیا کر تو ان کو ارجہ مہلت دے. ارجہ ہو، لیکن کتابت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر جزم آ رہی ہے. تو اصل میں یہ ارجہ ہو ہے، لیکن لکھا جاتا ہے کتابت میں ارجہ. تو یہ تو سکت کا نہیں ہے، یہ یہاں پر ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ ارجہ ہوا ہے. وَأَخَاهُ اور اس کا بھائی. مدائن مدینہ کی جمع ہے شہر. حاشرین جمع کرنے والے، یعنی ایسے لوگ جن کو جمع حاشرہ سے حاشر اس نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے والے. یاتو کا وہ آئیں گے آپ کے پاس. سو عطا یہ بھی عطا یاتی وہ آیا، یاتو وہ سب آتے ہیں، یاتو کا وہ سب آئیں گے آپ کے پاس. اور بکل ساحر علیم. وجاء السحرۃ. سحرۃ یہ وزن بھی ہے جمع کے لیے. تو سحرۃ کا معنی ہوگا جادوگر، یعنی جمع، جادو جمع. اس کی واحد ساحر، تو ساحر کی ایک واحد سحرۃن، جیسے کفارۃن بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے. قالوا لنا لاجرا اجر سے. اور غالبین غلبہ یغلب وہ غالب ہوا. غالبین. تو الفاظ ہمارے تقریباً سب کلیئر ہو گئے. تو آئیے اس کی اب یہ جو یاتو کا بکلی ساحر علیم، یہ یاتونا کا تھا نا، یاتونا کا. جی ابھی ہم گرامر کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس میں گرامر کے کافی ساری چیزیں ہیں، تو ان کو بھی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں. اس کی بلکہ گرامر دیکھ لیتے ہیں ابھی. پہلے گرامر دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں فردر. تو حقیقن کو آپ یا تو اگر معطوف کر دیں پہلے والے کے اوپر انی پر، یا اس کو آپ مان لیں ڈائریکٹ ایز مبتدا بھی، تو ویسے بھی ہو سکتا ہے حقیقن. اور مراد یہاں پر ہے کہ میرے لیے حق یہی ہے، یعنی انا حقیقن، جس طرح انی رسول، کہ میں وہی بات کروں جو حق ہے. تو اب ان جنرل اگر آپ اس کو دیکھیں کہ تمام رسول جو ہے جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق بات کرتے ہیں. اور ہر رسول کے جو ہمیں جو بتایا گیا ہے، پچھلے رسولوں کے متعلق تو صرف چند چیزوں کے ذکر تھا کہ جو انہوں نے قوم سے کہیں. تو یہاں پر کافی تفصیل ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں. فارسل. تو یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، یہ یہاں پر آباد ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم سے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو کرتوت تھے، جو جیسے بھی تھے، جو بھی ہوا، آہستہ آہستہ وہ غلام بن گئے انہی قبطیوں کے جہاں پر یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی. تو اب ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن یہ قوم بطور غلام بڑا عرصہ سے یہاں پہ رہ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان کو میں لینے آیا ہوں. معیہ بنی اسرائیل. یہاں بھی گرامر کا پوائنٹ آپ دیکھ لیں تو یہ بنی اصل میں بنی نا ہے، ہم پہلے کور کر چکے ہیں. اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو نون گر گیا. تو یہ اور بنی بھی کیوں، بنین کیوں آیا ہے کہ یہ بنین جو ہے ارسل کا ساتھ یہ ہے مفعول بھی، تو یہ آئے گا منصوب حالت میں. تو بنینا نون گر گیا. بنی اسرائیل، اسرائیل مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ ممنوع من الصرف ہے تو زبر آ رہا ہے. تو فارسل معیہ بنی اسرائیل.
اچھا، اس کے بعد اس میں کون سی خاص گرامر کی بات ہے؟ اب دیکھیں، ان کنت جئت بآیت فاتی، تو یہ شرط اور جواب شرط ہے. اگر تو لے کر آیا ہے کوئی نشانی تو پھر کیا کر؟ فاتی. تو امر آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کا جواب ہے، یعنی ایک شرط ہے، ان کنت جئت فاتی، تو لے آ وہ جو تو آیت جو تو نشانی لے کر آیا ہے. اور ان کنت من الصادقین، دیکھیں یہ بھی جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو ان کنت من الصادقین جو ہے یہ بھی جواب شرط ہے. کس طرح؟ جو درمیان میں ہے، یعنی تو اگر ایک آیت لے آ، وہ آیت اگر تو سچا ہے، تو اگر تو سچا ہے تو آیت لے آ. تو یہ تینوں جو جملے جو ہیں نا، پہلا والا اگر آپ کہیں کہ یہ شرط ہے تو اس کے بعد یہ اس کا جواب شرط ہے، اور اس کا بھی جواب شرط ہے ان کنت من الصادقین. تو ان کنت من الصادقین آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ شرط مؤخر ہو کر آیا. آئی تھنک کافی کلیئر ہے یہ. اچھا، اس کے بعد اس پہ اور کون سی بات تھی؟ یہ ہم نے بات کر لی. ثوبان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور ثوبان و مبین، مبین اس کی صفت ہے للناز. جی سر دوست، صوبان پہ کلک کریں گے. ثوبان پہ کلک کریں گے تو کیا آنا چاہیے؟ لیٹس سی. سام اسدہ، تو ثوبان. اور انا کے بہت سارے جملے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں. ان ھذا لساحر ان یخرجکم، یہ زبر کس لیے آیا ہے؟ ان مصدریہ ہے. یخرجا من ارضکم فماذا تعمرون قالوا ارجع. تو کیا کوشچن تھا پہلے؟ اچھا یہ دیکھیں، قالوا ارجع، ارجع و اخاہ و ارسل فی المدائن، اور بھیج شہروں میں حاشرین، جہاں پر جو چیز معذوف ہے، کیا بھیج؟ بہت سے لوگوں کو جو اکٹھا کر کے لائیں. یا تو کا، اچھا دیکھیں یا تو کا جو ہے یہ کس کا، اس کی نون، اس کا نون کیوں گرا ہے بھلا؟ گیس کر سکتا ہے کوئی؟ اصل میں یا تو نہ تھا. یہاں پر جواب شرط ٹائپ بن رہا ہے کچھ، مطلب امر کے جواب میں آ رہا ہے فا جی، یا تو کا. کون سا جواب امر؟ تو کس کا جواب امر آ رہا ہے؟ ارجی و خاؤ ارسل، ارسل کا، ارسل یہ کا، ارسل تو امر ہی نا، اس کا جواب ارسل، امر آ رہا ہے. ارسل فی المدائن، یعنی بھیج. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا؟ وہ جن کو بھیجے گا وہ لے کر آئیں گے، یعنی وہ رجال جو بھیجے گا. تاکہ لی، جی جی، تاکہ وہ لے آئیں، ہاں وہ نہیں لی تاکہ وہ لے آئیں. نہیں، مطلب ان کو بھیج. ارسل مدائنہ، اس کا جواب امر یہ ہوگا کہ وہ لے آئیں گے تیرے پاس، یعنی وہ جو لوگ، وہ جو ہیں، یعنی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ یا تو کا جو ہے یہ اس ڈسکرائب کس کو کر رہا ہے؟ حاشرین کو، یعنی وہ جو اکٹھے کرنے والے ہیں نا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر اس جادوگر کو جو علیم ہے، جو بڑا علم والا ہے، دانا ہے، اس کو لے آئیں گے. تو یا تو جو ہے ارسل کا جواب امر ہے. اور آخری والا بھی دیکھیں، ان لنا لاجرا ان کننا نحن غالبین، یہ بھی شرط، جملہ شرط ہے، لیکن اس میں جو جواب شرط ہے وہ بعد میں آیا ہے اور پہلے آ گیا ہے. یعنی ہمارے لیے کیا ہوگا اجر؟ ان کننا نحن غالبین. تو جملہ شرط یہ بعد میں ہے، ان کننا نحن غالبین، اگر ہم ہو گئے غالب تو ہمیں اجر کیا ملے گا. اگر آپ سے میں کہوں ان لنا لاجرن، اس کا انالیسس کر سکتے ہیں ہم؟ ان ہو گیا حرف توکید جی و سر، نصب. بنسبن، اور اچھا، اجرن جو ہے وہ اس کا اسم ہوگا، ماشاء اللہ. اور لنا خبر ہوگی اس کی. خبر کون سی ہوگی؟ ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ. لنا،
پہلے آ رہی ہے نا جی جی جار مجرور شبہ مجرور اور مقدم پہلے آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. جی بالکل اور یہ لام جو زبر والا یہ لام کون سا کیا کہلاتا ہے؟ یہ مزحلقہ. تاکید. مزحلقہ والا انا کے اچھا بعد انا میں جو لام آتا ہے لام مزحلقہ. تو یہ بھی ہم نے سر اسپیلنگ لکھ دیں گے ذرا. یہ لکھ دیتے ہیں. اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ ایزیوم ایسے ہی ہے. اور اس میں بہت سارے میرا خیال ہے اور بھی آئیں گے انا کے ساتھ. دیکھ ان لنا اجرن، تو دیکھتے آگے بھی شاید کوئی آئے گا. تو اس سلائیڈ پر اور کوئی چیز ہے جو کہ ڈسکس کرنے والی؟ لکس پریٹی گڈ ٹو می. کدھر گئے یہاں پہ؟ تو یہ شروع میں دکھایا ہے معجزہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیٹ ابھی کنیکٹ ہوا ہے تو آئی کانٹ فالو کہ آپ اس وقت کیا بتا رہے ہیں. اچھا، اس وقت ہم پہلی سلائیڈ کو ہم نے کور کر لی ہے، اور ان بریف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب آئے بنی فرعون کے پاس نشانی لے کر، جب اس سے پہلے واقعہ ہے جب طور پہ ان کو پیغمبری دی گئی، اور ان کو یہ دو ان کو دیے گئے معجزے، ایک عصا کا تھا اور ایک ید کا، ہاتھ کا. تو وہ آئے ان کے پاس اور کہا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں. تو اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ حق ہے، حقیقن علی اللہ اقولہ، یعنی میں اس بات پر قائم اور مجھ پر واجب ہے کہ میں حق کے علاوہ کوئی بات نہ کروں. میں ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. ہم تو یہ بات کر رہے تھے، اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. اس پر اس نے کہا نشانی کو دکھاؤ. تو نشانی انہوں نے دکھائی ہے عصا کی اور ہاتھ کی بھی. اور اس کے بعد سرداروں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے، تو اور چاہتا ہے کہ ہمیں جہاں سے نکال دے، زمین سے، اس جگہ سے. تو مشورہ یہ کیا گیا کہ ان کو مہلت دیں اس وقت تک جب کہ ہم بھیجتے ہیں اپنے شہروں میں، مختلف شہروں میں، اور وہ اکٹھے کر کے لائے بڑے بڑے جادوگر. جب جادوگر بڑے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا اجر ملے گا اگر ہم غالب ہو گئے موسیٰ علیہ السلام پر، جس کو وہ ایک جادوگر تصور کر رہے تھے. تو ہم اب تک یہ کور کر چکے ہیں. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں. اب یہ جو ابھی لام لکھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ ہم بات کر رہے تھے کہ انا کے بعد جس طرح کہ سورۃ العصر میں تھا ان الانسان لفی خسر، تو انا کے بعد جب لام آتا ہے تو وہ تاکید والا لام جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص نام ہے. وہ نام ہم لکھتے ہیں لام مزحلقہ، یہ جو لاجرن. اور یہ لام اور جگہ پر بھی آج انا میں آئے گا. میں نے کہا یہ دیکھیں ان ھذا لساحر، یہ بھی آیا ہوا ہے اچھا ان ھذا لساحر. اور کہیں اور بھی انا کی خبر پر ہوتا ہے لام، اندا کی خبر پہ. مظہر کا کیا جو تو ادھر اوپر بھی کہیں نہیں، یہاں تو دو دفعہ تو آ گیا نا. دیکھیں تو اب دیکھیں ہے نا انا ربی لدعا. اسٹریس کے لیے ہوتا ہے. جی اسٹریس تاکید کے لیے. اصل میں یہ لام عام طور پہ شروع میں آتا ہے کسی سینٹنس کے تاکید کے لیے، لیکن اگر شروع میں انا آ جائے تو یہ اس کو خبر پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو مظہر کا مطلب یہی ہوتا ہے دا اسکیٹنگ لام، جو ہے نا وہاں سے ہل کر اس کو جو ہے نا یعنی پش کر دیا جاتا ہے آگے، تو پھر تاکید اور زیادہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں اس ان ھذا لساحر علیم کو اگر اس کا انالیسس کرنا ہو تو انا جو ہے ہمارا حرف، کون سا حرف ہے؟ نصب و توکید. ھذا انا کا کیا اسم ہے، اور ساحر اس کی خبر ہے. تو جو ھذا ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ محلن کیا ہے؟ منصوب ہے، کیونکہ انا کا اسم ہے. اور ساحر خبر ہے، اور علیم اس کی صفت ہے، ساحر کی صفت ہے.
ٹھیک ہو گیا. ایکسکیوز می سر جی سر اس میں اب یہاں پہ خبر پر آ رہے ہے لام مزان کا اور وہاں پہ اسم پہ آ رہا ہے, اس کو کوئی رول ہے؟ کیونکہ یہ جو اجرن ہے یہ تو ترجمے میں اس طرح آتا ہے کہ البتہ کچھ اس طرح سے آتا ہے نا, بے شک نہیں